السلام علیکم پاکستانیوں، میں ہوں پروگرام ٹریل 5 کا میزبان فرخ نواز بھٹی۔ اور جس طرح پاکستانیوں میری کوشش ہوتی ہے کہ کچھ نئی انفارمیشن سکینڈلز کے حوالے سے جو ہے وہ چیزیں آپ کے سامنے لے کر آؤں، تو جہاں ایک طرف سیاسی موسم جو ہے وہ اپنے عروج پر ہے، تو دوسری جانب پاکستانیوں میرے پاس جو خاص طور پر مصدقہ ثبوت آئے ہیں وہ بڑے دلچسپ ہیں، اور اس میں بنیادی طور پر بڑے بڑے لوگوں کی جو سرمایہ کاری جنہوں نے کی ہے، جس میں خاص طور پر جو ہے وہ ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے اندر جو ہے وہ بے نامی پلاٹس جو ہیں وہ لیے ہیں، اور ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے نام پر خاص طور پر میں اس میں ذکر کرنا چاہوں گا چودھری مجید کا، جس پہ میں نے ایک پہلے پروگرام بھی کیا کہ جناب فیصل ٹاؤن فیز 2 جو ہے، اور اس کے جو ڈاکومنٹس میں نے چلائے تھے وہ خاص طور پر راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے اپنی ویب سائٹ پر ڈالے ہوئے تھے کہ جناب ان کا NOC نہیں ہوا، جس کے بعد جناب چودھری مجید کے کچھ کرندے جو ہیں ان کی جانب سے کہا گیا کہ دیکھیں NOC کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، تو پھر RDA کی بھی ضرورت نہیں ہے، پھر اداروں سے منظوری کی بھی ضرورت نہیں ہے، پھر خود ہی جو ہے وہ فیصلے کر لیں، یعنی کوئی اداروں سے بڑا نہیں ہے۔ RDA سے NOC کے بغیر جو ہے وہ چودھری مجید نہ صرف ابھی تک جو ہے وہ یہ دھندا جاری رکھے ہوئے ہے، بلکہ اس میں اب تک میری اطلاعات کے مطابق تقریباً 50 ارب روپے جو ہے وہ اکٹھے کیے جا چکے ہیں، اور ڈیلرز اپنے چند ٹکے کے مفاد کے لیے جو بیچارہ چھوٹا سرمایہ کار ہے جو اوورسیز پاکستانی ہے ان کو جو ہے وہ لوٹا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک انوکھا فراڈ ہے جناب کہ رنگ روڈ کو تو آپ ایک طرف چھوڑ دیں، حالیہ دور حکومت میں جہاں پر جو ہے وہ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں، جہاں پر آرمی چیف کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم باہر سے سرمایہ کاری لے کر آئیں گے، کیسے جو ہے وہ سرمایہ کار کا جو ہے وہ آپ اعتماد حاصل کریں گے جب چودھری مجید جیسے لینڈ مافیا جو ہیں وہ دن دہاڑے جو ہیں 55 ارب روپے اکٹھے کر لیتے ہیں، اور متعلقہ سوسائٹی کا NOC ہی حاصل نہیں کیا گیا، اور اس پر بجائے اس کی کوئی بات ہوتی، ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈسکاؤنٹڈ سوشل میڈیا کے اوپر میسیجز آتے ہیں کہ فیصل ٹاؤن فیز 2 میں جناب ہم آپ کو فائلیں دے رہے ہیں، آپ کو کاغذات دے رہے ہیں، یہ سلسلہ جاری ہے۔ تو دوسری جانب میری اطلاعات کے مطابق FBR کے اندر جو ایک خاص طور پر ٹیکس سرویلنس کے حوالے سے انٹیلیجنس ونگ ہے وہ بھی متحرک ہوا ہے، کیونکہ چودھری مجید نے اس سے پہلے جو ہے اپنی سوسائٹی کے لیے پورے کا پورا کمرشل جو ہے، یعنی یہ ایک انوکھا واقعہ ہے کہ پورا کمرشل جو ہے وہ انہوں نے ایک سائٹ پر جو ہے وہ نکالا ہے، اور اس کمرشل کی کہیں منظوری نہیں دی گئی۔ ہائی رائز بلڈنگ جو ہے وہ راستہ نکالنے کے لیے TNT سوسائٹی سے جو ہے وہ انہوں نے راستہ نکالا ہے، اور اس میں جو ڈیلرز کے ساتھ ساتھ جو ماسٹر ڈیلرز ہیں جو 5 کے 6 کے لگ بھگ جن کو چودھری مجید نے اپنے ساتھ جوڑا ہوا ہے، وہ کس طرح انہوں نے ارب پتی کا سفر طے کیا، ان کے کیا ایسٹس ہیں، اس پر میں الگ سے پروگرام کروں گا۔ لیکن میں نیب کو، FIA کو اور FIA اینٹی منی لانڈرنگ یونٹ کو یہ ضرور کہوں گا کہ جو انکوائریاں چل رہی ہیں ان کو تیز کیا جائے، قانون کی گرفت میں لانے کی ضرورت ہے چودھری مجید اور ان جیسے تمام لوگوں کی۔ اور ساتھ ہی میں خصوصی طور پر جو ہے وہ گزارش کروں گا جناب مرتضیٰ سولنگی سے بھی، اور میں جناب چیئرمین پیمرا سے بھی کروں گا کہ یہ جو کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے اس کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ آپ ذرا پتہ تو کریں کہ جو ٹی وی چینلز کے اور اخبارات کے آپ نے لائسنسز جاری کیے ہیں وہ کس طرح جاری کر دیے گئے لینڈ مافیا کے، کیونکہ یہ مفادات کا ٹکراؤ سیدھا سیدھا سامنے آتا ہے کہ اس حوالے سے کہ کیوں ان کو ٹی وی چینل جو ہیں وہ لانچ کرنے کی ضرورت پیش آئی، چودھری مجید کو کیوں اخبار نکالنے کی جو ہے وہ ضرورت پیش آئی، دیگر جو لینڈ میں کام کر رہے ہیں وہ اپنے مفادات کو کس طرح تحفظ دینا چاہ رہے ہیں اور کیوں دینا چاہ رہے ہیں، اس پر بھی میں الگ سے پروگرام کروں گا۔ لیکن فی الحال میرا موضوع وہی 55 سے 60 ارب روپے کا میگا سکینڈل ہے جس پر جو ہے وہ اب FBR کی جانب سے جو ہے وہ بھی تحقیقات کا دائرہ کار بڑھایا گیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ وہ اس سلسلے میں اوورسیز پاکستانیوں کو خصوصی طور پر جو ہے وہ کہیں کہ وہ اپنی سرمایہ کاری کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچیں، اور RDA کی ویب سائٹ کو وزٹ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ جو سوسائٹی جو ہے وہ RDA کے پاس جس کا NOC نہیں ہے وہ کس طرح جو ہے وہ اپنی بیلٹنگ کروا سکتی ہے، کس طرح وہ کاغذات پرنٹ کر، وہ
تو خالی کاغذ پرنٹ کر کے بیچنے والا ایک بہت بڑا اسکیم ہے. یعنی اس کو آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ یہ جوئے کی جدید ترین شکل ہے. جس طرح ملک ریاض نے جو ہے وہ کیا تھا لینڈ مافیا ڈان نے, اور اس نے جو ہے وہ سارے کے سارا جو ہے وہ کراچی اور کاغذات کے اوپر سارے کے سارے اربوں روپے اکٹھے کیے. چودھری مجید کا فارمولہ بھی اس سے بالکل ملتا جلتا ہے کہ چودھری مجید جو ہے وہ فیز 2 فیصل ٹاؤن جو ہے جس کا این او سی نہیں ملا, تھوڑا انتظار کر لیتے, این او سی ملنے کے بعد بے شک جو ہے وہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ پلاٹ دیتے یا جو بھی کرتے. ایڈورٹائزمنٹ جاری ہے, خون نچوڑنے اور اوورسیز پاکستانیوں سے رقم ہڑپ کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ اتنے بے چین ہیں کہ انہوں نے 60 ارب روپے کے لگ بھگ کا جو اتنا بڑا سکینڈل جو ہے وہ بنایا ہے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ چودھری مجید نے جو 55 سے 60 ارب روپے اوورسیز پاکستانیوں کے اکٹھے کیے ہیں, اس میں جو تحقیقاتی ادارے ہیں ان کے ماسٹر ڈیلر سے بھی ضرور پوچھیں کہ اپنے مفادات کے لیے آپ لوگوں کو غلط بریف کرتے ہیں, اور عام پاکستانی جو اوورسیز پاکستانی ہیں خاص طور پر جن کی بڑی تعداد ہے وہ اپنی جمع پونجی جو ہے وہ ان ٹھگوں کے سامنے جو ہے وہ رکھ دیتے ہیں کہ لیں جناب یہ لیں, ہم آپ کو جو ہے وہ پیسے دیتے ہیں. ایک سہانے خواب دکھائے جاتے ہیں, یعنی آپ کا گھر بن جائے گا, سارے معاملات بہتر ہو جائیں گے, اور وہاں این او سی نہیں ہوتا. یہ بہت ساری سوسائٹیوں کو تو ایک طرف چھوڑ دیں جس کی بڑی مثال دیتے ہیں, جی جناب کمال ہے, کیا بات ہے, بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو بہت اچھا کام کرنے والے چودھری مجید کی اگر یہ حالت ہے کہ وہ فیز 2 کے خالی کاغذ پرنٹ کر کے 55 سے 60 ارب روپے لوگوں کے نکال چکے ہیں, اور ابھی تک جو ہے وہ میری اطلاعات نہیں, میں مصدقہ ڈاکومنٹس کی بنیاد پر جو ساتھ چلتے ہوئے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں, یہ ڈاکومنٹس میں پہلے بھی شیئر کر چکا ہوں. ایف آئی آریں بھی ان پہ ہوتی ہیں لیکن کوئی ہاتھ نہیں ڈال رہا. اس پر اب جو ہے وہ تھوڑے ادارے متحرک ہوئے ہیں. میں ایف آئی اے جو ہے وہ اینٹی منی لانڈرنگ کو بھی کہوں گا, اور ایف آئی اے اینٹی کرپشن جو ونگ ہے اس کو بھی کہوں گا, کافی وہ ایکٹیولی کام کر رہے ہیں کہ وہ ذرا چودھری مجید کو نوٹس کریں, ان لوگوں کو کریں, اور ان ڈیلرز حضرات کو بھی ضرور کریں جو ان کے 5-6 ماسٹر ڈیلرز ہیں کہ جناب وہ بھی ذرا بتا دیں نا کہ وہ جو ٹیکسی ڈرائیور تھے وہ کس طرح ارب پتی بن گئے, وہ کون سی ایسا ترقی کا ان کے پاس جو ہے وہ گدڑ سنگھی ہے, وہ ذرا قوم کو بھی بتا دیں کہ ایسی کون سی گدڑ سنگھی ہے جناب جو اچانک آپ کو ارب پتی بنا دیتی ہے. تو یہ ارب پتی بننے کا سفر دراصل لوگوں کے ساتھ فراڈ کر کے, ان کی حق پہ ڈاکہ ڈال کے, ان کے سامنے جھوٹ بول کر, ان سے غلط بیانی کر کے جو ہے یہ جو حاصل کیا گیا ہے یہ بہت بڑا سکینڈل منہ کھولے کھڑا ہے. اور ایف بی آر میں جو اس وقت اربوں روپے موصوف نے ٹیکس دینے ہیں, اس ٹیکس سے بچنے کے لیے جو ماضی میں اس سے قبل ایف بی آر کے ملازمین ملوث تھے, میں یہ کہوں گا وزیر خزانہ سے, چیئرمین ایف بی آر سے, سیکٹری سے, کہ وہ غیر جانبدارانہ تحقیقات کرواتے ہوئے جنہوں نے فیصل ٹاؤن اور چودھری مجید کے ساتھ معاملات سیٹل ڈاؤن کیے, ان افسران کے خلاف الگ سے انکوائری کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح ان کی گرفتاریاں ہونی چاہیے جس طرح نادرا میں گرفتاریاں ہوئی ہیں, ڈپارٹمنٹل انکوائری جو ہے وہ کروائی جائے, اور ان کو قانون کی گرفت میں لانا جو ہے وہ وقت کی جو ہے وہ نہ صرف ضرورت ہے بلکہ ان کو ضرور سامنے لے کر آنا چاہیے. اور میں ایک دفعہ پھر لینڈ مافیا کے کرداروں سے یہ کہنا چاہوں گا, خاص طور پر جو بڑا نام ہے اس وقت چودھری مجید, جن کی جانب سے جو وہ جی این او سی کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ کمنٹس دیے جا رہے ہیں, اور ساتھ ان کے لوگ کہتے ہیں جی ابھی بھی ہم ہم تو فائلیں بیچ رہے ہیں, ہمیں کون ہے پکڑنے والا. دیکھیں بات یہ, آپ سیدھا فراڈ کر رہے ہیں. 55 سے 60 ارب روپے کی آپ کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے, عام پاکستانیوں کے پیسہ جو ہے وہ آپ لوٹ رہے ہیں مبینہ طور پر. اور اس الیکشن میں آپ دیکھیے گا کہ یہی پیسہ جو ہے یہ جو فرنٹ مینز کے ذریعے جو بڑی سرمایہ کاری کی گئی ہے وہی پیسہ جو ہے وہ اس الیکشن میں کام آئے گا. یہ ذرا چیک کرنے کی ضرورت ہے اداروں کی جانب سے کہ لینڈ مافیا کے ساتھ جڑے ہوئے کردار جو ہیں وہ کون سے ہیں, کون سی سوسائٹی کے ساتھ کون سا ایم این اے جو ہے وہ بن کر آنا چاہتا ہے, پیسہ کیسے استعمال ہو رہا ہے. اور عام پاکستانی جو ہے 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں. اس سردی کے دوران جو ہے وہ عام پاکستانیوں کو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں. کسان اپنی جگہ پہ پریشان ہیں, مزدور پریشان ہے,
عام پاکستانی کی پریشانی وہیں پر ہے، لیکن یہ مافیا اتنا طاقتور ہو گیا ہے کہ وہ کہتا ہے اداروں کی ضرورت ہی نہیں ہے، NOC کی ضرورت ہی نہیں ہے، یعنی ادارے بھی وہ خود ہی جو ہے ان کا کام بھی انہوں نے خود سنبھال لیا ہے۔ اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کے ادارے اور پاکستان میں خاص طور پر جو ہے تحقیقاتی ادارے، ان پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، وزیر اعظم پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، دیگر اداروں کے سربراہوں پر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ چودھری مجید کے حوالے سے جو 55 سے 60 ارب کا قوم کو چونا لگایا گیا ہے، اس پر تحقیقات کو مزید آگے بڑھائیں اور ان کی گرفتاریاں کروائیں، اور اس حوالے سے غیر جانبدارانہ تحقیقات کے ساتھ ساتھ جو ان کے ماسٹر ڈیلرز ہیں، پورے کا پورا جو نیٹ ورک ہے، جو راکٹ ہے، اس کو پکڑنے کی ضرورت ہے۔ یہ اتنا بڑا سکینڈل جو ہے، وہ جب میرے پاس یہ انفارمیشن آئی، اطلاعات آئی، مصدقہ ثبوت آئے، تو ادارے بھی متحرک ہوئے، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ اس حوالے سے جو ہے وہ کرے نہ ذرا وضاحت جاری خود چودھری مجید کے جناب، کس طرح وہ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے کہ بغیر NOC آپ نے 55 سے 60 ارب روپے لوگوں کے اکٹھے کر لیے ہیں۔ اسی حوالے سے میں ان کی کتنی پراپرٹیز ہیں، کتنا پیسہ وہ منی لانڈرنگ کر کے باہر لے گئے ہیں، کون سے بینکوں کے ذریعے منی لانڈرنگ بھی انہوں نے جو کی ہے، اس تمام کے مصدقہ ثبوت جو ہے وہ بھی انشاءاللہ میں سامنے لے کر جو آؤں گا۔ نیب FIA اور خاص طور پر جو منی لانڈرنگ کے حوالے سے سیل بنا ہے FIA کے اندر، اینٹی منی لانڈرنگ سیل، میں ان کو پرووائڈ کروں گا، اور امید کروں گا کہ وہ ان مصدقہ ثبوتوں کی روشنی میں چودھری مجید کے گرد گھیرا تنگ کریں گے۔ انہی خیالات کے اظہار کے ساتھ کوفہ مزاج شہر اقتدار سے فرخ نواز بھٹی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔